الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عصابتان من أمتي لن تمسهما النار، عصابة تغزو الهند وعصابة مع عيسى ابن مريم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، بزرگان ملت، برادران اسلام، محترم خواتین، حضرات سامعین، بہت دیر سے آپ سب حضرات اکابر علماء کے بیانات سے استفادہ فرما رہے تھے، شعراء کے کلام سے محظوظ ہو رہے تھے. رات کا اچھا خاصا حصہ گزر چکا ہے. آپ حضرات کی خدمت میں حاضری کی سعادت مجھے بھی بخشی گئی ہے، اور اس وقت بطور عنوان میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک سامنے رکھا ہے. اسی کے ذیل میں چند باتیں عرض کرنے جا رہا ہوں، اس امید پر کہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کا وافر حصہ عطا فرمایا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا. علماء فرماتے ہیں کہ تین چیزوں کا اللہ رب العزت نے تقریباً ایک انداز میں تعارف کرایا ہے. اللہ پاک نے اپنی ذات کا تعارف کرایا تو فرمایا: الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک سارے عالموں کا رب ہے. اس کی ربوبیت کے دائرے سے عالم کا کوئی ذرہ باہر نہیں ہے. علماء کہتے ہیں عالم ما سوی اللہ پر بولا جاتا ہے. اللہ کے علاوہ اور جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ جہاں بھی ہو، سب ملا کر، کل ملا کر عالم ہے. اللہ کے علاوہ تمام مخلوقات، ساری موجودات، سب
مل کر عالم ہے. عالم اللہ کے علاوہ باقی کل پر بولا جاتا ہے. عالم ما سوی اللہ ہے. پھر اس کی جمع کی اللہ رب العزت نے عالمین. عالم کا لفظ تنہائی کافی تھا اللہ کے علاوہ سب کچھ کو اپنے اندر شامل کرنے کے لیے، لیکن اللہ رب العزت نے عالم کی بھی جمع استعمال فرمائی عالمین، اور پھر اس جمع پر بھی الف لام استغراق کا چڑھا دیا. گویا استغراق در استغراق ہے. کسی بھی خیالی دنیا کا کوئی ذرہ بھی مان لیا جائے تو وہ بھی اللہ کی ربوبیت میں شریک ہے، اور اللہ پاک اس کا بھی رب ہے. اپنی ربوبیت کا اتنا زیادہ عموم اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ اس کے احاطہ ربوبیت سے کوئی ذرہ کائنات کا باہر نہیں ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کا، قرآن مقدس کا تعارف کرایا تو فرمایا کہ یہ کلام، یہ کتاب سراپا ہدایت ہے، اور اس کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جس کے لیے اس کتاب میں ہدایت کا سامان نہ ہو. یہ ھدی للعالمین. یہاں بھی وہی عالم اور عالم کی وہی عالمین جمع اور وہی الف لام استغراق کا. اس کی ہدایت کا عموم اللہ پاک کی ربوبیت کے عموم کے برابر ہے. اس کی ربوبیت کے دائرے سے کوئی خارج نہیں ہے تو اس کی ہدایت کی گرفت سے بھی کوئی باہر نہیں ہے. اور پھر اپنے محبوب سرور انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. یہاں بھی وہی عالم کی جمع عالمین ہے اور وہی استغراق اور عموم اس کلمے کے اندر اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا. علماء فرماتے ہیں اللہ کی ربوبیت کا دائرہ جتنا وسیع ہے، آقائے دو جہاں سرور عالم جناب محمد الرسول اللہ کی رحمت کا دائرہ بھی اتنا ہی وسیع ہے. اگر اللہ کی ربوبیت سے کوئی چیز خارج نہیں ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے دائرے سے بھی کوئی چیز باہر نہیں. اللہ کل عالم کا، عالم کے ذرے ذرے کا رب ہے تو محمد الرسول اللہ کل عالم کے اور عالم کے ہر ذرے کے لیے رسول ہے. اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی ساری مخلوقات کے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. آپ کی رحمت اللہ کی ساری مخلوقات کو شامل ہے. رحمت کا بڑا حصہ
سرور عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا ہے۔ آپ کی رحمت سے نہ دوست محروم ہے نہ دشمن محروم۔ آپ کی رحمت ہر ایک کو پہنچ رہی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی تسلیم کرے یا مخالفت کرے، کوئی دوستی کرے یا عداوت کرے، آپ کی رحمت سے کوئی محروم نہیں ہے۔ حتیٰ کہ سب سے بڑا ازلی دشمن شیطان بھی آپ کی رحمت سے محروم نہیں ہے۔ آپ کے رحمت کی چھینٹ اس پر بھی پڑ رہی ہے۔ بڑی عجیب سی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا دستور یہ ہے، قانون قدرت یہ ہے کہ جب کسی انسان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ دو چیز لگا دیتے ہیں، قرینہ من الملائکہ وقرینہ من الجن۔ ایک اس کے جنم کا ساتھی قرین فرشتہ اللہ پاک مقرر فرماتے ہیں، اور ایک اس کا ہمزاد اور جنم کا ساتھی شیطان مقرر فرماتے ہیں۔ خالد کے گھر بچہ پیدا ہوا تو خالد کا بیٹا ایک اس دنیا میں آیا۔ ہم آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی بچہ آیا ہے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک نہیں ہے، تین ہے۔ ایک تو خالد کا بیٹا ہے جو انسانی شکل میں پیدا ہوا ہے، اللہ پاک نے ایک فرشتہ بھی اسی کے ساتھ بھیج دیا ہے، ایک شیطان بھی اس کے ساتھ مقرر کر دیا ہے، تو ایک نہیں آئے اس دنیا میں، تین آئے۔ اب خالد نے اپنے پیدا ہونے والے بچے کا نام محمود رکھا تو تینوں کا نام محمود پڑ گیا۔ جو فرشتہ اس کے ساتھ آیا ہے اس کا نام بھی محمود، جو شیطان اس کے ساتھ آیا ہے اس کا نام بھی محمود۔ وہاں ایک محمود نہیں ہے، تین محمود ہے۔ فرشتہ کوشش کرتا ہے اپنی طرف کھینچنے کی، اس انسانی بچے کو کوشش کرتا ہے فرشتہ کہ پاک راستے پر ڈالے، اچھا ذہن بنائے، نیک اعمال کی طرف اس کا رخ کر دے، اور جو اس کا ہمزاد شیطان ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بری راہ پر اس کو لگا دے، غلط اعمال کی طرف اس کا رخ پھیر دے۔ دونوں محنت کرتے رہتے ہیں۔ اب جس کی ترغیب پر یہ چلنے لگتا ہے اس کا بھی انجام اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات صحابہ کرام کو بتائی تو اسی مجلس میں ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، وَأَنْتَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ فرماتے ہیں ہر انسانی بچے کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ایک اس کا ہمزاد جن ہوتا ہے،
ایک اس کا ہمزاد فرشتہ ہوتا ہے، تو انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ بھی تو انسانی ہی بچے ہیں، آپ بھی تو عبداللہ کے صاحبزادے ہیں، آمنہ کے لخت جگر ہیں، تو کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا؟ دیکھو صحابہ کتنے بڑے محسن ہیں اور کتنے ذہین ہیں، ایسے لا ینحل مسائل کو بر وقت صحابہ نے حل نہ کرا لیا ہوتا، خاموش رہ جاتے، صرف وہ خاموش رہ جاتے تو اتنے سوالات ہمارے سامنے لا ینحل ہوتے کہ ہم اس کا کوئی یقینی اور حتمی جواب نہیں دیتے، اٹکل پچو کچھ جواب اس کا نکالتے، کچھ عقلی گھوڑے دوڑاتے۔ صحابہ کرام کی ذکاوت، ذہانت دیکھیے، ایسے کسی موقع پر صحابہ خاموش نہیں رہے، جب بھی کوئی ایسا ٹیڑھا مسئلہ سامنے آیا فوراً جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سوال کر کے صحابہ نے اسے حل کرا لیا۔ تو صحابہ کرام کتنے بڑے محسن ہیں اس امت کے، ساری امت پر ان کا احسان ہے۔ صحابہ کرام کی شان میں بدتمیزی کرنا، الٹی سیدھی بات ان کے بارے میں کرنا، یہ بہت بڑی نمک حرامی ہے، احسان فراموشی ہے۔ لیکن انسان جب نادانی پر اتر جاتا ہے تو ہر ناکردنی کرنے لگتا ہے۔ وہ بڑے ناشکرے لوگ ہیں اور بڑے نالائق لوگ ہیں جو صحابہ کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے۔ علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کار پاکاں بر قیاس خود مگیر، گرچہ آیت در نوشتن شعر و شیر۔ بڑوں پاک لوگوں کو اپنے اوپر قیاس مت کرو، ان کے معاملے تمہارے جیسے معاملے نہیں ہیں، ان کا کام تمہارے جیسا کام نہیں ہے۔ اگرچہ دیکھنے میں دونوں بالکل ہو بہو یکساں نظر آتے ہیں، انہوں نے ایسا کیا، تم نے بھی ایسا کیا، تم سے ایسا ہوا، ان سے بھی ایسا ہوا، دونوں کے کام بالکل یکساں برابر برابر ہیں، لیکن ہرگز یہ نہ سمجھو کہ تم ان کے جیسے ہو یا وہ تمہارے جیسے ہیں۔ شکلیں دونوں کی ملتی جلتی ہیں، لیکن حقیقت دونوں کی یکساں نہیں ہے۔ کار پاکا بر قیاس خود مگیر، گرچہ آیت در نوشتن شعر و شیر۔ اگرچہ دونوں کے عمل دیکھنے میں اتنے برابر ہوں، اتنا یکسانیت دونوں میں پائی جائے، جیسے شعر اور شیر لکھو گے تو دونوں کے حروف بھی برابر اور دونوں ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں۔ شعر لکھیں گے آپ تو شین یا را تینوں حرف کو ملا کر ایک میں لکھیں گے شعر، اور شیر لکھیں گے تو یہاں بھی وہ تینوں حرف ایک ساتھ ملے ہوئے ہوں گے۔ تحریر میں دیکھنے میں جیسے شعر ویسے ہی شیر،
لیکن کیا شیر اور شیر دونوں کی حقیقت بھی ایک ہو جائے گی؟ دیکھنے میں تو دونوں بالکل یکساں ایک جیسی ہیں، تحریر میں دونوں برابر ہیں، لیکن حقیقت میں دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس طرح پاک اور بڑے لوگوں کے عمل میں اور ہمارے اعمال میں دیکھنے میں یکسانیت معلوم ہوتی ہے، اور بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں نحن رجال وہم رجال۔ لیکن شعر اور شیر اگرچہ تحریر میں اور لکھاوٹ میں یکساں ہے، لیکن دونوں کی حقیقت میں کتنا بڑا فرق ہے۔ فرماتے ہیں شعر آباشد کہ مردم را دارد، شیر آباشد کہ مردم می خورد۔ شعر وہ ہوتا ہے جو آدمی کو پھاڑ کھاتا ہے، اور شیر وہ ہوتا ہے کہ جسے آدمی کھاتا ہے۔ شیر کہتے ہیں فارسی میں دودھ کو۔ ایک بے وقوف آدمی تھا، کسی بزرگ کسی اللہ والے کی سوانح حیات پڑھ رہا تھا، ان کے حالات زندگی، تو ان کی سوانح میں ایک عنوان تھا حضرت کی مرغوب چیزیں، یعنی جو بزرگ گزرے ان کے پسند کی چیزیں۔ کون کون سی چیزیں انہیں پسند تھیں؟ تو اس عنوان کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ حضرت کو شیر بہت پسند تھا۔ اب اس بیوقوف نے پڑھا کہ حضرت کو شیر بہت پسند تھا، کیونکہ لکھاوٹ تو دونوں کی یکساں۔ یہ تو پڑھنے والے پر ہے کہ اس کو شیر پڑھے یا شیر پڑھے۔ اس نے پڑھ دیا شیر، حضرت کو شیر بہت پسند تھا، بس آؤ دیکھا نہ تاؤ۔ اس نے کہا بھائی ہم تو ولی کو ماننے والے ہیں، ہم تو اللہ والوں کو چاہتے ہیں، ہم تو ان کا دامن چھوڑیں گے نہیں۔ جب ان کو شیر بہت پسند تھا تو ہم کو بھی بہت پسند۔ جب ہمارے حضرت کو شیر اتنا پسند تھا تو ہم کو بھی پسند ہے، تو شیر ملے گا کہاں؟ شہر میں ٹاؤن میں تو ملے گا نہیں۔ چلا گیا جنگل میں تلاش کرنے شیر، اللہ کی شان، دونوں سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ تو قبل اس کے کہ یہ شیر کو پسند کرتا، شیر ہی نے اس کو پسند کر دیا۔ کتنا بھیانک خطرناک نتیجہ برآمد ہوا۔ کیوں؟ غلطی اس سے یہ ہوئی کہ شیر اور شیر میں فرق نہیں کر پایا۔ اس لیے حضرت رومی فرماتے ہیں کہ فرق کرو، بڑوں کو اپنے اوپر قیاس مت کرو، کیونکہ دو میں سے ایک کھائی میں گرو گے۔ بڑوں کو اپنے پر قیاس کرو گے تو ہو سکتا ہے اپنے ہی جیسا گندا ان کو بھی سمجھنے لگو۔ تو بد عقیدگی میں گرفتار ہو جاؤ گے اور بڑوں کو تم مجروح کرو گے، اپنے جیسا گندا بد کردار سمجھنے لگو گے۔ یہ خطرناک بات ہے۔ اور یا پھر ان کے جیسا اپنے کو بھی پاک سمجھنے لگو گے۔ وہ جب اتنے اونچے تھے، بڑے تھے، با کمال تھے، ہم بھی ان کے جیسے، تو ہم چنی دیگرے نیست۔ اپنے کو بھی ویسا ہی سمجھو گے، اپنی قیمت بھی اتنا ہی لگانے لگو گے، تو شیطان تم کو غرور میں مبتلا کر دے گا، اور یہ بھی ہلاکت کی کھائی ہے۔ دونوں طرف اس میں خطرہ ہے۔
اس لیے ایسا نہ کرو میرے بھائیوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ سمجھنا ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، ان سے بھی گناہ سرزد ہوئے ہیں، ان کے اعمال میں بھی کمزوریاں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا حشر بھی وہی ہوگا جو حشر ہمارا ہے۔ یہ بدعقیدگی ہے، صحابہ کی شان میں بدتمیزی ہے، بلا شبہ ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، ان کے قدم بھی لڑکھڑائے ہیں، صغیرہ کبیرہ کا صدور ہوا ہے، صحابہ کو معصوم نہیں مانا جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے وہ محبوب بندے ہیں، اللہ نے انہیں پسند کر لیا ہے۔ اگر کسی کو کالی کلوٹی ہی پسند ہو جائے تم کیا کر سکتے ہو؟ مجنوں کو لیلا پسند آ گئی، لیلا کوئی بہت حسین خوبصورت عورت تھوڑی ہی تھی، بالکل کالی کلوٹی تھی، رات جیسی کلوٹی تھی، اس لیے اس کا نام پڑ گیا تھا لیلا، لیکن مجنوں کو اسی سے محبت۔ اللہ پاک اگر تیرے کو عیبدار ہی کو پسند فرما لے، اپنی رضا دے دے، کون اللہ کا ہاتھ پکڑنے والا ہے؟ اللہ نے انہیں پسند کر رکھا ہے تو اللہ پاک نے ان کے لیے نظم بنایا ہے، ان سے غلطیاں ہوئیں اللہ نے معاف کر دیا، ان کے قدم کہیں لڑکھڑائے تو ان کے نیکیوں کے سیلاب میں دو چار خس و خاشاک آئے تو اس کو بہا دیا، کل عدم کر دیا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات کا قانون ہے ان کے لیے۔ اللہ پاک اس دنیا سے جانے سے پہلے کچھ ایسا انتظام فرماتے ہیں کہ صحابہ کی غلطیاں، کوتاہیاں، ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قیامت میں اٹھیں گے تو سب بخشے بخشائے ہوں گے، معصوم تو نہیں ہے لیکن مغفور ہے۔ اب بتاؤ، اللہ میاں نے ان کے لیے بخشش کا سامان کر دیا ہے تو اللہ پاک کا ہاتھ پکڑ لو گے کہ اللہ میاں ہمارا کیوں نہیں معاف کیا آپ نے؟ اللہ نے ان کو اپنی رضا دے دی ہے، اور قاعدہ یہ ہے من رضی اللہ عنہ لم یسخط منہ ابدا، اللہ جس سے راضی ہو جاتا ہے پھر کبھی ناراض نہیں ہوتا ہے۔ محققین اہل سنت والجماعت لکھتے ہیں من رضی اللہ عنہ لم یسخط منہ ابدا، اللہ جس سے راضی ہو جاتا ہے پھر ناراض، کیونکہ اللہ اگر رضا کے بعد ناراض ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وقتی اعمال اس کے دیکھ کر جو سامنے فی الحال اس کی پوزیشن تھی اس کو دیکھ کر اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا، اور آگے یہ کیا کرے گا اللہ میاں کو پتہ نہیں تھا، اب آگے پھر گڑبڑ کر دیا تو اللہ ناراض ہو گئے۔ تو رضا کے بعد ناراض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مستقبل سے جاہل تھا، اللہ پاک کو مستقبل کا علم نہیں تھا، اور جو خدا کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے گا اس کا کیا حشر ہوگا بتانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ مستقبل سے بھی واقف ہے، اس کے لیے تین زمانے نہیں ہیں، ماضی، حال، مستقبل، وہاں جو کچھ ہے سب حال ہی حال ہے، کوئی حالت منتظرہ نہیں ہے۔
جب اس نے اپنی رضا کا اعلان کیا ہے تو وہ ان کے مستقبل کے حالات سے بھی واقف ہے، اس لیے اپنی رضا کا اعلان کیا اس نے، اس سے غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے۔ اس لیے من رضی اللہ عنہ لم یسخط منہ ابدا، اللہ جس سے راضی ہو جاتا ہے پھر کبھی ناراض نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنی رضا کا اعلان ان کے لیے کر دیا ہے، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس دنیا سے جائیں گے تو اللہ کی ناراضگی ساتھ لے کر نہیں جائیں گے۔ ان کے نام اعمال میں کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا، کوئی ایسا داغ نہیں ہوگا جس کو دھلنے کے لیے ان کو دوزخ میں ڈالا جائے۔ وہ بے داغ اٹھیں گے، ان کا حساب کتاب بے باک ہوگا، وہ بخشے بخشائے ہوں گے۔ انبیاء معصوم ہیں، صحابہ مغفور ہیں، وہ معصوم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کا امت پر بہت بڑا احسان، بہت بڑا احسان ہے۔ حضور نے بتایا ہر آنے والے انسانی بچے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس کے جنم کا ساتھی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کی دنیا میں قدم رکھتے ہی اس کے ساتھ لگا دیا ہے، اور ایک شیطان ہوتا ہے وہ بھی جنم کا ساتھی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے۔ تو صحابہ نے جب یہ ہر انسان کے لیے قانون سنا حضور کی زبان سے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فٹ کیا کہ آپ بھی تو انسان ہی ہیں، تو اس کا مطلب کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ اس لیے حضور سے پوچھا وَأَنْتَ يَا رسول اللہ۔ اس حدیث نے معاملہ صاف کر دیا۔ صحابہ حضور کو انسان سمجھتے تھے، اگر انسان نہ سمجھتے تو یہ سوال بے محل ہوگا، بے موقع۔ حضور تو انسانی بچے کے لیے ضابطہ بتا رہے ہیں، اور جو انسان نہیں ہے اس پر بھی صحابہ فٹ کر کے سوال کر رہے ہیں، تو سوال غلط ہو جاتا۔ حضور کو جواب میں کہنا چاہیے تھا تمہارا سوال ہی غلط ہے، میں نے تو انسانوں کے لیے بتایا ہے، میں انسان ہی کب ہوں کہ میرے اوپر تم نے فٹ کر دیا۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کی تغلیط نہیں کی، صحابہ کے اس سوال کا رد نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا بلا، ہاں ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ جب میں اس دنیا میں آیا میرے ساتھ بھی اللہ پاک نے ایک فرشتہ مقرر کیا، اور میرے ساتھ بھی اللہ پاک نے ایک شیطان مقرر کیا۔ بلا ولیکن اسلم یا ولیکن اسلم، ہاں ہاں شیطان تو لگایا اللہ رب العزت نے میرے ساتھ بھی، جیسے تمام انسانی بچوں کے ساتھ ہوتا ہے مقرر شیطان، ولیکن اسلم، میرا شیطان مسلمان ہو گیا، میرا شیطان اب میرے اوپر داؤ نہیں چلاتا ہے، میرے شیطان پر میرا داؤ چل گیا، وہ مجھ کو اپنی ڈگر پر نہیں لگاتا، میں نے اس کو اپنی ڈگر پر لگا دیا۔ یا کم سے کم یہ کہ اللہ پاک نے اس کے شر سے مجھے سلامت رکھ دیا ہے، محفوظ کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں سے دو بات معلوم، ایک تو شرف صحبت کا کمال معلوم ہوا، نبی کی صحبت کیسی اکسیر ہے، نبی کی صحبت مل جائے شیطان کو تو وہ بھی ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، وہ شیطانی حرکتیں چھوڑ دیتا ہے۔ بتاؤ اگر جوہر قابل کو مل جائے نبی کی صحبت، پھر اس میں کتنے چار چاند لگیں گے؟
جب ابلیس آپ کی صحبت میں آ کر اپنی ابلیسیت چھوڑ دیتا ہے، نبی کی صحبت کے فیض سے مالا مال ہو جاتا ہے، خیر ہی خیر اس کی فطرت بن جاتی ہے، تو بتاؤ جو جوہر قابل ہے ان کو نبی کی صحبت مل جائے تو ہم تو کہتے ہیں نبی کی صحبت کے فیض سے ان میں نبوت کا عکس آ جاتا ہے۔ اسی لیے آقائے دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ عمر جوہر قابل ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے اور چلا بخش دی ہے، اب ان کے اندر نبوت کی اہلیت آ گئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں دروازہ بند نہ ہو گیا ہوتا اور میرے بعد بھی نبی آتا تو عمر اس لائق ہے کہ ان کو نبی بنایا جاتا۔ بتاؤ ان کی شان میں بدتمیزی، یہ نبی کی شان میں بدتمیزی ہے۔ ان پر تنقید، یہ نبی کے اوپر تنقید ہے۔ یہ بہت خطرناک ذہنیت ہے۔ یہ زہر پھیل جاتا ہے تو وہ شخص ذہنی طور پر مسموم ہو کر رہ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، اس روایت سے معلوم ہوا کہ شیطان کے بھی کسی نہ کسی فرد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی چھینٹ پڑ گئی ہے، تو شیطان بھی محروم نہیں ہے آپ کے فیض سے۔ آپ کی رحمت اتنی عام ہے کہ ازلی دشمن کا ایک فرد بھی آپ کی رحمت کے ذیل میں آ جاتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت سے کائنات کا کوئی ذرہ کلی طور پر محروم نہیں ہے اور باہر نہیں ہے۔ اللہ کی ربوبیت کا دائرہ جتنا وسیع ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا، نبوت و رسالت کا دائرہ بھی اتنا ہی وسیع ہے۔ ہر شجر و حجر آپ کو نبی مانتا ہے، صرف آپ جن کے انسان کے نبی نہیں ہیں، شجر و حجر کے، پتھر کنکر کے، سب کے نبی ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو فتح مکہ کے موقع پر ایک گلی سے گزر رہے تھے، ایک پتھر پر نظر پڑی تو آپ نے فرمایا یہ پتھر نبوت کے پہلے بھی جب میں گزرتا تھا تو مجھے السلام علیک یا رسول اللہ کہا کرتا تھا، انی لعارفہ الآن، میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ ابھی وحی کا نزول نہیں ہوا ہے، ابھی غار ہرا میں آپ کو نبوت کے منصب پر سرفراز نہیں کیا گیا ہے، آپ اس کے پہلے بھی جب اس گلی سے گزرتے تھے تو وہ پتھر سلام کرتا تھا اور رسول اللہ کہہ کر سلام کرتا تھا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہر چیز کے لیے اللہ پاک نے آپ کی رسالت کو عام بنایا ہے۔ زمین و آسمان کا کوئی ذرہ، اللہ کی مخلوقات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس نے آپ کی نبوت و رسالت کا اعتراف نہ کیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ کتنے شفیق، کتنے مہربان تھے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ حضور کو اپنی امت سے اتنا پیار تھا، اتنا محبت تھی کہ کسی بھی مرحلے میں اپنی امت کو آپ نے فراموش نہیں کیا۔
اس محبت کا تقاضا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو آنے والے خطرات سے آگاہ کر دیں، کیونکہ آپ ہی کی امت کو قیامت تک کا سفر طے کرنا ہے۔ اب قیامت تک کوئی دوسری امت نہیں آئے گی، یہی امت رہے گی۔ قیامت تک آپ کی ہی نبوت کا سلسلہ رہے گا، نہ کوئی نبی آنے والا ہے، نہ کوئی امت پیدا ہونے والی ہے۔ آپ آخر الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، تو آپ کی امت آخری امت ہے۔ اب قیامت تک کوئی نئی امت نہیں پیدا ہوگی، اسی امت کا سلسلہ چلے گا۔ تو قیامت تک کا لمبا سفر طے کرنا ہے اس امت کو۔ محبت کا تقاضا ہے کہ بچہ جب سفر میں جا رہا ہے تو باپ راستے سے واقف ہے، راستے میں جتنی پیچیدگیاں ہیں، جتنا نشے فراز ہے، جتنے خطرات ہیں، ان سے اس سفر کرنے والے بچے کو گوش گزار کرتا ہے۔ بیٹا تم یہاں سے گزرے ہوئے، وہاں پر ایسا خطرہ ہے، وہاں پر ایسی کھائی ہے، وہاں پر ایسا ایسا فتنہ ہے۔ اس شفقت اور محبت کا تقاضا تھا کہ اپنی امت کو قیامت تک کے حالات سے واقف کرا دیا جائے، خطرات سے گوش گزار کر دیا جائے، تاکہ امت احتیاط سے سفر کرے، ان فتنوں اور خطرات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک جو حالات رونما ہونے والے تھے اس سے گوش گزار کیا، آگاہ کر دیا، بتا دیا۔ آپ نے حضور نے بتایا، دیکھو کانا دجال آئے گا، ایسا ایسا کرے گا، مردے زندہ کر دے گا، تا حد نگاہ اس کی سواری کا قدم پڑے گا، پوری دنیا کا چکر لگائے گا، اس کے ایک ہاتھ میں پانی ہوگا، ایک ہاتھ میں آگ ہوگی۔ آگ والے میں ہاتھ ڈالو گے پانی کی تاثیر، پانی میں ہاتھ ڈالو گے آگ کا اثر، وہ اپنے کو خدا کہلائے گا۔ کوئی اس کے فتنے سے بچ نہیں پائے گا، الا یہ کہ ایمان کے نور سے وہ پڑھ لے کہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہے، یہ دجال ہے۔ اسی وقت میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، مہدی کا ظہور ہوگا، مہدی اور عیسیٰ مل کر دجال سے جہاد کریں گے۔ اس جہاد میں عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے وہ کانا دجال مارا جائے گا۔ مہدی کا ظہور مکہ مکرمہ سے ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں اتارے جائیں گے۔ یہ دجال باب لط کے قریب مارا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام فجر کی جماعت تیار ہو رہی ہوگی، ایسے وقت میں فرشتے ان کو بادلوں میں لے کر آئیں گے اور منارے پر بٹھا کر چلے جائیں گے۔ نمازی لوگ جمع ہوں گے تو کسی کی نظر جائے گی منارے پر تو دیکھے گا کہ دو زعفرانی لباس میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، شور ہوگا، منارے پر آدمی ہے، ابھی دھندلا سا ہے، چہرہ وضاحت بہت کلیئر صاف نظر نہیں آ رہی ہے، زینہ لایا جائے گا۔ اب وہ منارے سے زینے کے ذریعے سے نیچے آئیں گے
اب قریب بھی آ گئے اور روشنی بھی تیز ہو گئی تو لوگ دیکھیں گے کہ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کأنہ خرج من دیماس، ایسا لگ رہا ہوگا جیسے ابھی ابھی غسل خانے سے باہر آئے، پورا جسم پانی سے نم ہوگا، داڑھی سر کے بال پر پانی کے قطرے موتی کی طرح چمک رہے ہوں گے جیسے آدمی غسل کر کے نکلتا ہے۔ یہ ساری تفصیل احادیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر بتا دی ہے، جس میں کسی ادنا درجے کے شبہے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جب آدمی کا ذہن بگڑ جاتا ہے تو حقیقتوں کا، کھلی حقیقتوں کا بھی انکار کرنے لگتا ہے۔ اب مرزا غلام محمد قادیانی جیسا ابلیس اس ملک میں پیدا ہوا، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جتنی تفصیلات حدیث میں ہیں سب میں توڑ مموڑ شروع کر دیا اور گھما پھرا کے سب اپنے ہی اوپر فٹ کر لیا۔ میں ہی وہ عیسیٰ ہوں جو قیامت کے قریب آنے والے ہیں، جس مسیح کا وعدہ کیا گیا ہے وہ میں ہوں، مسیح موعود۔ لیکن سچائی تو جھٹلانے سے جھوٹی تھوڑی ہو جاتی ہے، سب جھوٹ نہیں بنتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن میں بھی مسیح ابن مریم کہا گیا ہے، اور قیامت کے سلسلے میں جتنی پیشین گوئیاں ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے وہاں بھی ابن مریم کہا گیا ہے، وہ مریم کے بیٹے ہیں۔ اور مرزا صاحب چراغ بیوی کے بیٹے، ان کی اماں کا نام تھا چراغ بیوی۔ مریم کے بیٹے اور چراغ بیوی کے بیٹے میں کتنا فرق ہے، اندھی عقل کا آدمی بھی ذرا غور کرے گا فوراً سمجھ جائے گا۔ مرزا صاحب نے اپنی زندگی میں بڑی بڑی قلع بازیاں کھائی، کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر کہاں اٹھائے گئے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی تو موت آئی ہے اور سری نگر میں ان کی قبر ہے، ان کو دفن کیا گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر کہاں اٹھا گئے؟ قرآن میں ہے تو اٹھا لیے گئے، تو اٹھا لیے گئے کا مطلب یعنی روحانی طور پر ان کو اٹھا دیا گیا، درجہ بڑا کر دیا گیا۔ یہ رفع جسمانی نہیں ہے، یہ رفع روحانی ہے، رفع درجات کے معنی میں ہے۔ اور بڑا کم طراق سے بڑے دعوے کے ساتھ قادیانی صاحب چیختے رہے کہ کوئی مائی کا لال قرآن میں کسی صحیح حدیث میں یہی نہیں دکھا سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام اسی جسد عنصری کے ساتھ، اسی انسانی جسم کے ساتھ اٹھائے گئے، کہیں حدیث میں ایسا نہیں ہے۔ اس دور میں بھی علماء خاموش نہ رہے، بیٹھے نہیں رہے۔ علماء حق نے قادیانی صاحب کو ان کے گھر کے دروازے تک پہنچایا، دکھایا کہ یہ اجماعی عقیدہ ہے اور اس میں کوئی قیل قال کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا رفع جسمانی منصوص ہے اور اس میں کسی طرح کے شک شبہ کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں ہے۔ مجھ سے بھی ایک بار ایک قادیانی بڑا گرو گھنٹال تھا، مناظرہ ہوا تو کہنے لگا کہ ہمارے حضرت نے چیلنج کیا ہے، آج تک کوئی مولوی دکھا نہیں سکا کسی صحیح حدیث میں کہ عیسیٰ علیہ السلام جسم کے ساتھ اٹھائے گئے۔ میں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو،
حدیث میں صراحت کے ساتھ تذکرہ ہے۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے، حافظ ابن کثیر نسائی کے حوالے سے، ابن ماجہ کے حوالے سے اور ابن ابی حاتم کے حوالے سے پوری سند کے ساتھ روایت نقل کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی، کہ جس وقت یہودیوں نے قتل کرنے کے ارادے سے عیسیٰ علیہ السلام کا محاصرہ کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام غسل خانے میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ غسل خانے کے روشن دان سے یا چھت پاڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کو لے آؤ اوپر۔ اب بتائیے غسل خانے میں غسل کے واسطے عیسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو روح غسل کرتی ہے کہ جسم غسل کرتا ہے؟ آپ لوگ غسل کرتے ہیں تو صرف روح کو غسل کراتے ہیں نا، جسم کو تو نہیں۔ غسل کا تعلق جسم سے ہے، غسل خانے میں جسم جاتا ہے۔ جو چیز غسل خانے میں عیسیٰ علیہ السلام کی تھی اسی کو جبرائیل امین لے گئے، تو اس سے زیادہ صراحت جسمانی رفع کی اور کیا چاہیے؟ کہنے لگا کہ یہ روایت اسرائیلی ہے اور یہ روایت سند کے لحاظ سے چاہے صحیح ہو لیکن یہ غلط روایت ہے کیونکہ عقل صریح کے خلاف ہے۔ اس بے عقل نے اب وہاں عقلی گھوڑا دوڑایا۔ کہنے لگا کہ اگر اس روایت کو صحیح مان لیا جائے تو اس کا مطلب کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، تو آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے ہوں گے تو جس وقت زمین پر عیسیٰ علیہ السلام تھے اسی ٹائم نہ اٹھائے گئے، تو عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کم 500 سال پہلے کا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے کتنا دن ہو گئے؟ 1500 سال۔ تو 1500 سال ادھر اب 500 سال ادھر، تو عیسیٰ علیہ السلام کم سے کم 2000 سال پہلے آسمان پر اٹھائے گئے۔ 2000 سال سے عیسیٰ علیہ السلام کیا کھاتے پیتے ہیں؟ اور اگر کھاتے پیتے ہیں پیشاب پاخانہ کرتے ہوں گے، کیونکہ اس دنیا میں جب تھے تو پیشاب پاخانہ کرتے تھے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں ہمارا تمہارا اتفاق ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اسی جسم کے ساتھ اگر چوتھے آسمان پر ہیں اور 2000 سال سے ہیں تو 2000 سال میں تو پورا چوتھا آسمان پیشاب پاخانے سے گندا کر دیا ہوگا، سب فرشتے بھی بھاگ گئے ہوں گے۔ اب دیکھیے عقلی گھوڑا دوڑانا شروع کیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ہے بڑا گرو گھنٹال، اس کو آج تک آدمی سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، آج پہلا دن ہے کہ آدمی سے بھیٹ ہو گئی ہے۔ اس کو ایسا سمجھا دوں گا کہ دماغ درست ہو جائے گا۔ میں نے کہا ابھی عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر رہنے دو، تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، تم ماں کے پیٹ میں کتنے دن رہے تھے؟ تو کہنے لگا جتنے دن سب رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ 9 مہینے تو ماں کے پیٹ میں رہے، تو اب بیچارہ کیسے کہے کہ نہیں، مجبوراً کہنا پڑا کہ ہاں۔ تو میں نے کہا اچھا بتاؤ، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے یکساں حالت میں رہے؟ قرآن سے حدیث سے صاف طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ چوتھے مہینے میں روح ڈال دی جاتی ہے اور ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ ہو جاتا ہے، جاندار ہو جاتا ہے، حرکت کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے۔ تو 4 مہینے تک تو بے جان رہے، چلو مان لیا 4 مہینے بے روح رہے، جان نہیں تھی، لیکن 9 مہینے رہے تو 4 کے بعد باقی کتنا بچا؟
5 مہینے تو تم جاندار رہے، روح والے رہے، چلتے پھرتے نقل و حرکت کرتے رہے، تو بتاؤ 5 مہینے ماں کے پیٹ میں بغیر دانے پانی کے زندہ کیسے رہے؟ اور اگر تم زندہ رہے تو 5 مہینے میں کم سے کم ماں کے پیٹ کو تم نے پاخانے کی ٹنکی بنا دیا ہوگا۔ تو بیچارے کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے۔ اب گویم مشکل نہ گویم مشکل، لوگ کہنے لگے مارو۔ ہم نے کہا مارو کاٹو سے مسئلہ حل ہوتا ہے؟ اس کو دلیل کی مار ایسی ماریں گے کہ اب قیامت تک یہ اٹھے گا نہیں، زندہ نہیں ہوگا۔ لوگ کہنے لگے بتاؤ بتاؤ۔ تو بیچارہ بہت مجبوری کے عالم میں اقرار کرنے لگا کہ ہاں ماں کے پیٹ میں 5 مہینے تک زندہ رہے، اور سارے بچے زندہ رہتے ہیں 5 مہینے تک۔ میں نے کہا 5 مہینے میں تو لیٹرین کی ٹنکی نہیں بنا سکا، اور 2 ہی دن میں عیسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے کہ سارا آسمان غلاظت سے بھر گیا۔ تو کہنے لگا مولوی صاحب آپ کو تو تفصیل کے ساتھ حساب بتا دیا، آپ اس کو کیسے بول رہے ہیں 2 دن؟ میں نے بتایا نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے 500 سال عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے، اگر اٹھائے گئے، اور حضور کو اس دنیا سے گئے ہوئے 1500 سال ہو گئے، تو 2000 سال ہوئے۔ میں نے کہا میں اب تک تو سمجھتا تھا کہ تو اور تیرے گرو جی حدیث نہیں جانتے، لیکن آج کھل گیا کہ قرآن بھی نہیں جانتا ہے، تجھے حساب بھی نہیں آتا۔ ابھی عیسیٰ علیہ السلام کو تو 2 ہی دن ہوئے ہیں، 2000 سال کیسے جوڑ رہا ہے؟ تو کہنے لگا دیکھیے یہ مولوی صاحب زبردستی کر رہے ہیں، بتائیے 2000 سال تو کلیئر ہے حساب۔ یہ کہتے ہیں 2 دن۔ ہم نے کہا سن، قرآن پاک میں حساب لکھا ہوا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تمہاری گنتی میں جب 2000 سال ہوگا، 1000 سال تمہاری گنتی میں ہوگا، تو اللہ کہتے ہیں ہماری گنتی میں 1 دن ہوگا، تو 2000 سال کے کئے دن ہوئے؟ 2 دن ہوا ہے ابھی عیسیٰ علیہ السلام کو، اور سارا آسمان تو اس کو گندا نظر آنے لگا، فرشتے بھاگنے لگے۔ 5 مہینے ماں کے پیٹ میں رہا تو کوئی گندگی نہیں، غلاظت نہیں، تعفن نہیں، اور 2 ہی دن میں پورا آسمان، اللہ کا آسمان تیرے ماں کے پیٹ سے چھوٹا ہے۔ چلو مارو۔ میں نے کہا مارو مت، یہ زندہ بھی رہے گا تو مردہ ہی رہے گا، اب آج کے بعد کبھی یہ مناظرہ نہیں کرے گا۔ یعنی کہا 2 دن ہوئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی آسمان پر گئے ہوئے، اب تجھے غلاظت نظر آنے لگی، اور تیری عقل کو یہ قبول ہی نہیں ہے، تیرے پاس تو عقل نہیں ہے، تو عقل کے خلاف کیسے نظر آنے لگا؟ تو جھٹلا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو۔ دیکھ یہ روایت مسلم شریف کی روایت سے کیسے تائید حاصل کیے ہوئے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو کأنہ خرج من دیماس، ایسا لگ رہا ہوگا کہ ابھی ابھی غسل خانے سے اٹھائے گئے تھے، غسل خانے سے، اور لائے گئے ہیں غسل خانے سے۔ اور سنو، عقل کیسے قبول نہیں کرتی ہے؟ کیا فریج کے بارے میں تم کو نہیں معلوم ہے کہ آج سائنس نے فریج ایجاد کر دیا ہے؟ پھل کو اس میں ڈال دیجئے، کھانا اس میں رکھ دیجئے، ہفتوں اس میں ایسے ہی رہے گا جیسے ابھی ایک دم درخت سے توڑ کر لایا ہے، پھل تازہ رہے گا۔ ہفتوں 15 دن
تمہارے بنائے ہوئے فریج میں سامان اسی طرح رہتا ہے، تو کیا اللہ پاک کا بنایا ہوا فریج اس سے بھی کمزور ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو غسل خانے سے اٹھایا، اللہ پاک نے آسمان کے فریج میں رکھ دیا، اور 2000 سال نہیں اگر 4000 سال کے بعد بھی آتے ہیں تو کأنہ خرج من دماغ، ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی ابھی غسل خانے سے آ رہے ہیں۔ دیکھو یہ روایت اور یہ روایت دونوں کا سرا کڑی سے کڑی کیسے مل گئی؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روایت میں کہیں جھول نہیں ہے، نقل بھی صحیح ہے، اور اگر عقل بھی صحیح ہے تو عقل کی صحیح کے مطابق بھی ہے، خلاف عقل کوئی بات نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کے قول کو، اللہ کے نبی کے فرمان کو عقل کی ترازو پر تولنا سب سے پہلی بے عقلی ہے۔ تمہاری عقل کیا ہے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ ایک بڑے حال میں سامان رکھا ہوا ہے، دروازہ بھی لاک ہے، بند ہے، کہیں پر ذرا سا دراز ہے، اس سے جھانک کر تم دیکھو گے تو کیا اندر حال کا سارا سامان تمہاری نظر کے سامنے آ جائے گا؟ تمہاری نظر میں اتنی وسعت نہیں ہے جتنا اس حال میں وسعت ہے۔ اللہ اور رسول کا جو علم ہے وہ تمہاری عقل سے بہت وراء الورا ہے۔ تمہاری عقل بہت تنگ ہے، وہ سمجھ نہیں سکتی ان حقائق کو۔ اس کے ترازو پر پورا اترنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ سونا جس ترازو پر تولا جاتا ہے اس پر کوئلہ نہیں وزن کیا جائے گا، لکڑی اس پر نہیں تولی جائے گی۔ تمہاری عقل بہت کمزور ہے اللہ اور رسول کی عقل کے مقابلے میں۔ تم اپنی عقل کی ترازو پر اللہ اور رسول کی بات کو تولو گے تو تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ عقل کے خلاف ہے، حالانکہ خلاف نہیں ہے، تمہاری عقل کی رسائی نہیں ہے وہاں تک۔ میرے بھائیوں، تو بات یہاں سے نکلی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے حالات بتائے، اپنی امت کو کوشگزار کیا۔ اس لیے آج تمام ایمان والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے۔ ان کو دمشق کی جامع مسجد کے شرقی حصے پر فرشتے بٹھا کر چلے جائیں گے، اور مہدی جن کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہوا وہ بھی پہنچ جائیں گے وہیں دمشق پہنچ جائیں گے۔ مہدی دمشق پہنچ چکے ہوں گے تب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اتارے جائیں گے، اذان پہلے ہو چکی تھی، اب جماعت کا وقت ہے، سارے نمازی جمع ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اب آ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، نبی ہیں۔ نبوت ایسا وصف و کمال نہیں ہے کہ دے کر پھر چھین لیا جائے۔ اللہ پاک جسے نبی بنا دیتے ہیں پھر اس سے نبوت سلب نہیں کرتے ہیں۔ سلب نبوت کا عقیدہ کفر ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اللہ پاک کسی سے اتنے ناراض ہو جاتے ہیں کہ دی ہوئی نبوت اس سے چھین لیتے ہیں تو ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان باقی نہیں رہتا ہے، کیونکہ اس کا لازمی نتیجہ ہوگا کہ اللہ پاک مستقبل سے جاہل تھا، اگلے کرتوت سے اللہ واقف نہیں تھا، بے خبر تھا، دے دیا اس کو نبی اہل سمجھ کر نبوت دے دیا۔ اب پھر اس کے اعمال ایسے سامنے آئے کہ یہ نااہل نالائق ثابت ہوا، تو اللہ پاک کا جاہل ہونا لازمی طور پر ماننا پڑے گا اس عقیدے کی بنیاد پر، اور جو اللہ کو جاہل مانے اس سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے اور پہلے سے کوئی وہاں نبی نہیں ہے، تو سب لوگ کہیں گے اب ہمارے درمیان ایک پیغمبر آ گئے ہیں،
انہی سے کہو نماز پڑھائیں، انہی کو امامت کے لیے بڑھاؤ۔ اللہ پاک نے اس امت کو کیا شرف عطا فرمایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اصرار کے باوجود نہیں بڑھیں گے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے وَإِمَامُكُم مِّنكُم، اس وقت کا امام تمہیں میں سے ہوگا، تکرمۃ لہذہ الامہ، اس امت کا شرف ظاہر کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ رکھا کہ امام اسی امت کا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، نماز تمہیں میں سے کوئی پڑھائے گا جس کے لیے امامت کے لیے اذان ہوئی ہے۔ تو مہدی بڑھائے جائیں گے اور مہدی پہلی نماز میں امامت فرمائیں گے۔ یہ بہت بڑا شرف ہے، اسی لیے ان کے نام کے ساتھ بولتے ہیں امام مہدی، حالانکہ وہ مستقل امام نہیں ہے، نہ امامت کبریٰ حاصل ہے نہ امامت صغریٰ۔ امامت کبریٰ جہاد تو عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں امامت میں ہوگا، مہدی کی قیادت امامت میں نہیں ہوگا، تو امامت کبریٰ بھی نہیں حاصل ان کو۔ اور پھر اگلی ساری نمازوں میں امامت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے۔ اب مہدی پہلی نماز کے بعد امامت نہیں کریں گے۔ پہلی نماز عیسیٰ علیہ السلام اس لیے نہیں پڑھائیں گے کہ آئے ہیں دوبارہ، نازل ہوئے ہیں آسمان سے، تو پیغمبر ہیں، نبوت آسمانے پر چھوڑ کر تھوڑی چلے آئے ہیں، نبی ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جب نبی ہیں، شریعت والے نبی ہیں، مستقل ان کی شریعت ہے، اب یہ آگے بڑھ جائیں امامت کے لیے تو پیچھے والے سب لوگوں کو خلجان ہو جائے گا۔ نماز کیا ہوگی، سب کے دماغ میں کھیر پکنے لگے گی کہ بھائی امام صاحب تو نبی ہیں، ان کی نماز کا طریقہ اور ہماری نماز کا طریقہ اور، یہ پتہ نہیں اپنی والی نماز پڑھائیں گے کہ ہمارے نبی والی پڑھائیں گے۔ اس خلجان سے بچانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام پہلی نماز کے امام نہیں بنیں گے۔ اس امت کا آدمی جب امام بن گیا، اب مقتدیوں کو کوئی خلجان نہیں ہے، سب کو اطمینان ہے، یہ تو ہماری ہی پیغمبر کے امتی ہیں، ہماری جیسی نماز پڑھائیں گے۔ اور پیچھے اب ان کی اقتداء میں عیسیٰ علیہ السلام نے ایک نماز ادا کر لیا تو مقتدیوں کو کلیئر معلوم ہو جائے گا کہ نماز انہوں نے پڑھی ہے تو میرے نبی کی شریعت کے مطابق پڑھی ہے۔ گویا اب ہے نبی لیکن عمل کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر، تو اب اگلی نمازوں میں امام بنایا جائے گا تو پیچھے والوں کے ذہن میں کوئی خلجان نہیں پیدا ہوگا۔ اب مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام جمع ہے، شور ہوگا، دجال آ گیا، دجال اپنی فوج اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ نکل گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی دجال سے جہاد کریں گے، قتال ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے دجال مارا جائے گا باب لد کے قریب۔ صحیح مسلم شریف میں ہے عند باب لد۔ باب لد کہاں ہے؟ ٹھیک وہیں پر ہے جہاں پر اس وقت اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے۔ اسرائیل جو ملک ہے اس کا جو ایئرپورٹ ہے وہی باب لد ہے، وہاں آج بھی لکھا ہوا ہے باب لد، وہیں پر مارا جائے گا۔ یہ ساری تفصیل احادیث میں آئی ہے، مختلف حدیثوں میں نے سب کا مجموعہ آپ کو سنا دیا۔ اب آگے دیکھیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اصابتان من امتی لن تمسہم النار، میری امت میں دو قافلہ ایسا ہوگا، دو گروہ ایسا ہوگا کہ دوزخ کی آگ ہاتھ نہیں لگائے گی۔ امت میں دو قافلہ ایسا ہوگا کہ دوزخ کی آگ ہاتھ نہیں لگائے گی ان کو۔
یہ دونوں جماعت، یہ دونوں گروہ میری امت کا ڈائریکٹ جنت میں داخل ہوگا۔ کوئی گناہ ایسا ان کے نام اعمال میں باقی نہیں رہے گا جس کی صفائی کے لیے ان کو دوزخ میں جانا پڑے۔ یہ خوشخبری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور ان دونوں جماعتوں کا نام بتایا، اصابۃ تغزو الہندا۔ ایک تو میری امت کا وہ قافلہ، وہ گروہ جس کے ہاتھ پر ہندوستان فتح ہوگا، دوزخ کی آگ ان کو ہاتھ نہیں لگائے گی۔ جو ہندوستان یہ کوئی معمولی ملک نہیں ہے، اس کے فاتحین کے لیے صحیح روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے کہ جس قافلے کے ہاتھ پر، جس جماعت کے ہاتھ پر یہ ملک فتح ہوگا، وہ دوزخ کی آگ سے محفوظ قافلہ ہوگا، دوزخ کی آگ اسے ہاتھ نہیں لگائے گی۔ یہ اتنا مقدس بابرکت ملک ہے، یہ وہ ملک ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں سے علم کی خوشبو ملی ہے۔ حضور نے ایک موقع پر فرمایا، مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا مل رہی ہے۔ اسی حدیث کا ترجمہ علامہ اقبال نے کیا ہے، میرے عرب کو پہنچی ٹھنڈی ہوا جہاں سے۔ میرے عرب یعنی رسول پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے عرب کو پہنچی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یہ کوئی معمولی ملک نہیں ہے۔ اللہ پاک نے نبوت کے لیے سب سے زیادہ مناسب زمین ہندوستان کو تجویز فرمایا، اس لیے سارے نبیوں کے والد محترم پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام یہیں اتارے گئے۔ تو یہ ملک تو فتح ہو گیا۔ جن غازیان اسلام نے جہاد کیا، فوج کشی کی، ان کے ہاتھ پر یہ ملک فتح ہوا، وہ اس بشارت کے مصداق یہ پہلا قافلہ، پہلی خوشخبری جس جماعت کو اللہ کے نبی نے سنائی، وہ وقت گزر گیا۔ اب آپ چاہیں کہ ان فاتحین کے قافلے میں ہم شریک ہو جائیں تو ہو سکتے ہیں، گزرا ہوا وقت پلٹ جائے گا۔ اب ایک قافلہ اور فرمایا، اصابۃ مع عیسی ابن مریم، اور دوسرا وہ گروہ جو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھا گیا ہے، یہ وہ جماعت ہے جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگی۔ عیسیٰ ابن مریم والا قافلہ جہاد کا آنے والا ہے، وہ کانا دجال سے جہاد کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی۔ دیکھو دیوبند کیا مصیبت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں دیوبند ایک بڑا مدرسہ ہے، دنیا میں جیسے بہت بڑے 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 مدارس ہیں، اس سے بڑا جامع ازہر ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ اللہ پاک نے اس جماعت کو قبول کر لیا ہے، کوئی جماعت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ساری دنیا میں حدیثیں پڑھی جا رہی تھیں، اور ایک سے ایک پڑھنے پڑھانے والے گزر گئے اور آتے رہیں گے، لیکن اللہ پاک جسے قبول فرما لیتے ہیں اس کے دل میں بات ڈال دیتے ہیں۔ یہ الہام آدمی کے اختیار کا نہیں ہے، اللہ پاک جسے عطا فرما دے۔ اب یہ حدیث پڑھی گئی دیوبند میں، دیوبند میں یہ حدیث پڑھی گئی تو دارالعلوم دیوبند کے دوسرے محتمم دوم مولانا رفیع الدین عثمانی رحمت اللہ علیہ تھے، بڑے روشن ضمیر اللہ والے ولی کامل۔ اللہ پاک نے ان کے دل میں بات ڈالی، یہ دو جماعت ایسی ہے کہ اس میں جو شریک ہو جائے گا دوزخ کی آگ سے محفوظ ہو جائے گا۔
تو ایک جماعت تو گزر گئی، اب اس میں تو شرکت کا امکان نہیں ہے، جن کے ہاتھ پر ملک فتح ہونا تھا ہو گیا، اب اس قافلے میں تو گھس نہیں سکتے۔ ہاں ایک قافلہ ابھی آنے والا ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم کا قافلہ ہے۔ حضور نے اس دوسری جماعت کے بارے میں بھی بشارت دی ہے، تو یہ تو مستقبل میں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو قیامت کے قریب نازل ہوں گے، تو اس میں شریک ہو جانے سے دوزخ کی آگ سے محفوظ ہو۔ اب دیکھیے اللہ نے دل میں ڈالا، اس حدیث سے اتنا آیا دماغ میں، اب دوسری حدیث سے انہوں نے جوڑا۔ دوسری حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب فاتحانہ شان کے ساتھ صحابہ کرام کی فوج کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے اور پورے شہر پر آپ کا تسلط اور اقتدار ہو گیا، تو آج آپ نے طے کیا کہ اللہ کے گھر کو بھی غیر اللہ کی نجاست سے پاک کرنا ہے۔ یہ 360 غلط خدا بنے ہوئے باطل معبود جو اللہ کے گھر پر دخل جمائے ہوئے ہیں، اللہ کا گھر خدا کے نام کے سجدے کے لیے ترس رہا ہے اور سارے غیر اللہ کے سجدے وہاں روا رکھے گئے ہیں، آج اس کو بھی نجاست سے پاک کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلید بردار خانہ کعبہ تھے، جن کے ہاتھ میں بیت اللہ شریف کی چابی رہتی تھی، ان کے پاس سیدنا عباس کو حضرت علی کو بھیجا، جاؤ چابی لے آؤ بیت اللہ شریف کی، اس کو کھول کر اندر سے بھی اس کی تطہیر کی جائے گی اور توحید کے سجدوں سے اسے بسایا جائے گا۔ سیدنا علی حضرت عباس پہنچ گئے، وہ جس کے ہاتھ میں کلید رہتی تھی خانہ کعبہ کی، انہوں نے کہا چلو اقتدار ہمارا ہے، چابی حوالے کرو۔ انہوں نے کہا میں خود چلتا ہوں چابی لے کر، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ ہے، وہ امین ہیں، وہ امانت کا معاملہ کریں گے، میں چابی خود سے لے چل کر ان کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں۔ چابی لا کر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تالا کھولا، اندر داخل ہوئے، صاف ستھرا کیا، دیواروں پر حضرت مریم عیسیٰ کی تصویر تھی، اس کو بھی دھلا کر مٹایا اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اللہ کے گھر کو صدیوں کے بعد توحید کے سجدے سے آباد کیا۔ اب جب آپ فارغ ہو گئے، باہر آئے تو تالا لاک کیا، تالا بند کیا، تالا بند کیا، تو اب چابی کس کے ہاتھ میں جائے گی؟ اب تو کفر کا اقتدار ختم ہو چکا ہے، ایمان والوں کا اقتدار ہے۔ حضرت عباس مچلنے لگے، بھتیجے محمد میرے خاندان میں سقایا ہے، حاجیوں کو پانی پلانا، ستو کھلانا، یہ خدمت ہمارے خاندان میں آ رہی ہے، تو دربانی کا شرف بھی ہمیں عطا کر دیجئے، حجابت بھی ہمارے ہی حوالے کر دیجئے، چابی ہمیں دے دیجئے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ فرمانے لگے، نبی پاک آپ کرم فرما دیں، کلید بردار ہمیں بنا دے، چابی ہمارے حوالے کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کوئی فیصلہ نہیں کرتے ہیں کہ جبرائیل امین وحی لے کر آ گئے اور آیت نازل ہوئی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ کا حکم ہے کہ امانت جس کی ہے اس کے حوالے کیجیے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی طلحہ بن عثمان بلایا اور عثمان بن شیبہ اور کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ چابی تمہیں حوالے کروں، تو لو حاکا خالدتن تالیدتن لا ينزعها منکم الا ظالم، یہ چابی تمہارے حوالے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کر رہا ہوں، تم سے لینے والا ظالم ہوگا۔ اور ایک روایت میں آیا لا ينزعها منکم الا کافر، تم سے چھیننے والا کافر ہوگا۔
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چابی ان کے حوالے کی تو ایک انعام یہ دیا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور تم سے لینے والا ظالم۔ تو حضور کے بعد صدیق اکبر کی خلافت ہوئی، صدیق اکبر نے چابی پر قبضہ نہیں کیا، کیونکہ حضور کا فرمان ہے جو لے گا تم سے ظالم تو کون ظالم بننے جائے۔ 1500 سال گزر گئے، بیت اللہ شریف کی چابی پر کسی نے قبضہ نہیں کیا۔ آج بھی شاہ عبداللہ کی حکومت ہے، اس سے پہلے شاہ فہد تھے۔ چابی بادشاہوں کے قبضے میں نہیں رہتی ہے، نہ شاہ فہد کے ہاتھ میں نہ شاہ عبداللہ کے ہاتھ میں، وہی شیبین کے ہاتھ میں ہے۔ جس خاندان کے حوالے اللہ کے نبی نے کیا تھا اسی خاندان والوں کے ہاتھ میں آج بھی ہے۔ بادشاہ آتا ہے، انہیں اطلاع دیتا ہے، وہ چابی لے کے آ جاتے ہیں، بادشاہ کے ہاتھ میں دے دیا، بادشاہ اب اس کی کھول کر صفائی کرتا ہے، اسی دن غلاف خانہ کعبہ کا بدلا جاتا ہے۔ اس ملک کی خوش نصیبی ہے کہ ایک سال ایسا اتفاق ہوا کہ شاہ فہد آئے اور خبر کیا کلید بردار خانہ کعبہ کو، وہ آئے تو بادشاہ کے ہاتھ میں چابی دے دیا۔ بادشاہ نے حرم کے امام سے کہا یہ چابی لیجئے اور تالا کھولیے۔ ائمہ حرم نے کہا کہ آج ہمارے درمیان عالم اسلام کی ممتاز ہستی مولانا ابو الحسن علی ندوی موجود ہیں، ہم سب کی تمنا ہے کہ آج خانہ کعبہ کی چابی ان کے ہاتھ میں دی جائے اور یہ تالا کھولیں۔ بادشاہ نے ان کے ہاتھ میں چابی دیا اور مولانا ابو الحسن علی ندوی نے بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، عرض کرنے کا منشا یہ تھا، مولانا رفیع الدین عثمانی نے یہ حدیث جب پڑھا تفسیر جلالین میں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الاماناتها کی تفسیر کے ذیل میں یہ حدیث نقل کی ہوئی ہے کہ حضور نے چابی دیتے وقت فرمایا تھا ہا کا خالدتن تالدتن لا ينزعها منکم الا ظالم۔ اب مولانا رفیع الدین عثمانی کے دل میں اللہ نے القاء کیا کہ دیکھو اس حدیث میں پیشین گوئی ہے کہ یہ خاندان جس کے ہاتھ میں چابی اللہ کے نبی نے دی ہے، یہ فرما کر دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دے رہا ہوں، تو اس کا مطلب کہ یہ خاندان بے نسل نہیں ہوگا، یہ چلتا رہے گا خاندان۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں آئے گا کہ اس خاندان کے سارے لوگ بے اولاد ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ اس میں بشارت ہے کہ یہ خاندان کی نسل قیامت تک چلے گی، قیامت تک نسل رہے گی تب نہ چابی قیامت تک رہے گی۔ اور اس میں بشارت ہے کہ سارے مکہ کے لوگ ادھر ادھر جا سکتے ہیں، یہ خاندان مکے ہی میں رہے گا، چابی ان کے ہاتھ میں رہے گی۔ بیت اللہ شریف مکہ میں ہے، چابی کہیں دوسرے ملک میں رہے گی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاندان ہمیشہ مکہ مکرمہ میں رہے گا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ لائن ایک دم کلیئر ہو گئی ہے، یہ کلید بردار خانہ کعبہ کی نسل مکہ میں رہے گی ہمیشہ، اور حدیث میں آتا ہے کہ مہدی کا ظہور مکہ سے ہوگا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اللہ والا مکہ مکرمہ میں آئے اور وہ صاحب اقتدار بھی ہو اور پھر اس کے دل میں آرزو پیدا نہ ہو کہ اندر میں ہم ذرا نماز پڑھ لیں۔ ہر حاجی کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، کاش بیت اللہ شریف کھل جاتا ہم اندر داخل ہو جاتے۔ تو مہدی جب آئیں گے تو ضرور یہ تمنا ان کے دل میں بھی انگڑائی لے گی، اور دروازہ کھلے گا کیسے چابی کے بغیر، تو ضرور وہ تلاش کریں گے اس خاندان کے کلید بردار کو۔ تو یہاں سے مہدی کا کنیکشن ہوگا۔ اب مہدی جائیں گے دمشق، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دجال سے جہاد کریں گے، تو وہاں تک یہاں سے پہنچا جا سکتا ہے۔ بس مولانا رفیع الدین عثمانی رحمت اللہ علیہ نے حج کا پلان بنایا اور 3 سامان لیے، ایک تلوار اسپیشل تیار کرائی
کیونکہ ہندوستان کی تلوار زمانہ قدیم سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی شعراء سیف مہند استعمال کرتے تھے۔ ہندی تلوار میں نامی گرامی مانی جاتی تھی۔ تو ایک اسپیشل ہندی تلوار تیار کرائی، قرآن پاک کا ایک نسخہ تیار کرایا، اور دارالعلوم دیوبند کے لیٹر پیڈ پر ایک خط لکھا۔ یہ تینوں سامان لے کر مولانا نقی الدین عثمانی چلے گئے حج کرنے۔ حج ہو گیا، اس کے بعد مدینہ طیبہ گئے، مدینہ طیبہ سے بھی فارغ ہو گئے، پھر لوٹ کر مکہ مکرمہ آئے۔ اب اتنا ٹائم ہو چکا تھا کہ حاجی لوگ سارے واپس جا چکے تھے۔ اب مکہ مکرمہ اس لیے آئے کہ شیبین میں اس شخص سے ملے جس کے پاس بیت اللہ شریف کی چابی رہتی ہے۔ تو بنو شیبہ کے پاس آئے اور دریافت کیا کہ تمہارے خاندان میں بیت اللہ شریف کی چابی کے منتقل ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے چابی دیا تھا ہمارے جد اکبر کو، اس وقت سے طریقہ اس منتقل ہونے کا الاکبر فالاکبر ہے۔ جو بڑا بھائی ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں چابی آتی ہے، اس کے گزرنے کے بعد جو بڑا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں چابی آتی ہے، اس کے گزرنے کے بعد جو بڑا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں چابی آتی ہے۔ یہ سسٹم ہے ہمارے یہاں۔ تو مولانا نقی الدین عثمانی نے بتایا میں انڈیا سے آیا ہوں، حج بھی ہو چکا، حج کا موسم بھی گزر گیا، میں ایک تمنا لے کر آیا تھا، اس لیے تلاش کرتے کرتے آپ تک پہنچا۔ ہم 3 سامان لائے ہیں، جس طرح سے بیت اللہ شریف کی چابی آپ کے خاندان میں منتقل ہوتی ہے ایک کے بعد دوسرے کو، میرا یہ 3 سامان امانت والا اسی طرح منتقل کرتے رہیے گا، اور جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو مہدی جب آئیں گے بیت اللہ شریف کی چابی تلاش کرنے، تو آپ کے خاندان کے اس وقت جو وارث ہو چابی کے، میری یہ امانت 3 مہدی کے حوالے کر دیں۔ اور اس لیٹر پیڈ پر لکھا ہے، اس خط میں لکھا ہے کہ اے مہدی، آپ عیسیٰ علیہ السلام سے ملیں گے اور دجال کے خلاف جہاد میں شریک ہوں گے۔ آپ کے لیے تحفے میں یہ قرآن پاک میں دے کر جا رہا ہوں۔ آپ قرآن کی تلاوت تو کسی بھی قرآن میں کر لیں گے، کسی بھی نسخے میں کر لیں گے، آپ کو ثواب ملے گا ہی، لیکن آپ اس نسخے میں تلاوت کریں گے تو ثواب میں ہم لوگ بھی شریک ہو جائیں گے۔ اسی نسخے میں آپ تلاوت کریں۔ اور یہ تلوار عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لایا ہوں، جب آپ عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کریں تو علماء دیوبند کی طرف سے یہ تلوار ہدیے میں ان کو پیش کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی تلوار سے دجال کو قتل کرائے۔ اور لیٹر پیڈ پر خط میں لکھا ہے، اے مہدی اور عیسیٰ علیہم الصلاۃ والتسلیم، جب آپ دجال کے خلاف جہاد کریں تو جو لوگ اس وقت فرزندان دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتہ لوگ ہوں ان کو بھی اپنے اس جہاد میں شریک کر لیں، تاکہ دجال کے خلاف جہاد میں علماء دیوبند کی شرکت ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی کی جو بشارت ہے لن تمسہم النار، دوزخ سے محفوظ ہو۔ یہ انتظام ہمارے بڑوں نے کر رکھا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہر سال جاتے ہیں سعودیہ حج کرنے کے لیے، جس کا جی چاہے تحقیق کر لے۔ الحمدللہ 100 سال کے لگ بھگ ہونے جا رہا ہے، وہ 3 سامان آج بھی محفوظ ہے شیبین کے پاس، اور انشاءاللہ آئندہ بھی محفوظ رہے گا۔ اور دجال کے مارے جانے والی حدیث کو دیکھو، بم سے نہیں مرے گا، بندوق سے گولی سے نہیں مرے گا۔ حدیث میں آتا ہے بحربۃ
دھاردار ہتھیار سے قتل ہوگا دجال، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دجال مارا جائے گا دیوبند کی تلوار سے۔ اور آج بھی جتنے دجالی لوگ ہیں دیوبند سے گھبراتے ہیں، گھبراتے نہیں گھبراتے، کہاں کہاں لوگ فریاد لے کے جاتے ہیں طاہر حسین آ رہا ہے، حالت خراب ہے، ہڑکپی لیے ہوئے، پولیس کو دیکھ کے جیسے چور بھاگتا ہے، ڈرتا ہے، وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسی جماعت میں موقع دیا ہے شرکت کا کہ جس جماعت کے بڑوں نے احادیث کی روشنی میں اپنی ضمانت کرا دی ہے کہ قیامت میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس قافلے کو دوزخ کی آگ ہاتھ نہیں لگائے گی۔ بس یہ تھوڑی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی۔ اب اس سے زیادہ نہ میں آگے بیان کروں گا اور نہ میرے اندر سکت ہے۔ میں تو ایکسیڈنٹ کے بعد کام ہی کا نہیں رہ گیا ہوں، لیکن اللہ پاک کو کام لینا ہے، اللہ پاک کام لے رہے ہیں، جب تک اللہ پاک چاہیں گے کام لیتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حقیقت کو پہچانیے، سچائی کو تلاش کیجیے۔ الحمدللہ یہ صرف مولویوں کا قافلہ نہیں ہے، یہ صرف کوئی تعلیمی ادارہ درسگاہ نہیں ہے، ایسی درسگاہیں امت میں اور دنیا میں صدیوں پہلے سے بھی ہیں اور بہت سی جگہوں پر ہیں۔ یہ اللہ کے مقبول بندوں کا قافلہ ہے، یہ الہامی جماعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اکابر سے ایسے کام کر لیے ہیں کہ اب ان کے اہل حق ہونے میں کوئی ادنا درجے کے شبہے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ جو شک کرتا ہے وہ چمگادڑ کی آنکھ رکھتا ہے، اس سے آفتاب کی روشنی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو سچوں کی جماعت میں رکھے اور سچوں ہی کے ساتھ قیامت میں حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔